अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा है और आर्टिकल वहाँ पब्लिश हुआ है, लेकिन उस आर्टिकल ने भूचाल जो है वो पाकिस्तान में ला दिया है। पाकिस्तान में एक भूचाल सा आ गया उस आर्टिकल की वजह से। उस आर्टिकल में है क्या, उस पर मैं डिटेल से बात करता हूँ। शुरुआत करता हूँ मैं इसी आर्टिकल से ही, मज़ीद इस पर डिटेल में बात करता हूँ जी। न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश हुआ है और उसमें जो बात की गई है, उसने जो इंकशाफात किए हैं वो है पाकिस्तान के हवाई अड्डे अमेरिका को देने के हवाले से। तो उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस आर्टिकल के पीछे वो इस तरह ही आर्टिकल पब्लिश नहीं कर देते। वो पहले रिसर्च करते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ रेफरेंसेस होते हैं, तो उस पर जाके एक डिटेल में जाके फिर वो पब्लिश करते हैं। तो वो आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है वो पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जो हवाई अड्डे दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इस पर जो पाकिस्तान के कुछ लंडे के जो दानश्वर हैं, जो वड्डे सहाफ़ी हैं, ख़ुद को दानश्वर समझते हैं। एक तो समझ नहीं इस चीज़ की आती कि हर वो बंदा जो अपने आप को बीए पास कर लेता है, बीए पास बंदा, हर वो बीए पास बंदा अपने आप को एक दानश्वर समझने लग जाता है। इसी तरह आप देखें कि वो आर्टिकल पब्लिश हो रहा है अमेरिका में और उसका भूचाल पाकिस्तान में किस तरह से आ चुका है कि किस तरह से कुछ लोग जो हैं, कुछ दानश्वर जो हैं, उसका एक मखसूस हिस्सा जो है वो काट कर उसको ट्वीट कर रहे हैं, उसका सोशल मीडिया पर उसको एक रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान जो है वो अपने फ़ज़ाई अड्डे दे चुका है, पाकिस्तान की हुकूमत ने गद्दारी कर दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम के मफादात के साथ खेला है और वही गलती दोबारा दोहराई है जो माजी में दोहराई थी 2001 में हवाई अड्डे देने की। हालांकि ऐसी बात इसका हकीकत के साथ क्या ताल्लुक़ है वो मैं अभी आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रख देता हूँ, आप खुद देखिएगा। अब जी आर्टिकल वो पब्लिश हो रहा है अभी 2 दिन पहले ही। वो जैसे ही आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो उसमें कुछ इंकशाफात किए गए हैं कि पाकिस्तान के जो थोड़े दिन पहले आपने देखा कि अमरीकी कुछ वदफ़ आया जिसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ISI के साथ मीटिंग की, मुज़ाकरात किए, ऑफ़र पेश करने की कोशिश की हवाई अड्डे के हवाले से कि हमें अपने हवाई अड्डे दे ताकि हम अफ़गानिस्तान पर नज़र रख सकें। अब इशू ये है कि अमेरिका जो है वो निकल तो रहा है, उसका इनखला तो हो रहा है अफ़गानिस्तान से, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कई वीडियो में ज़िक्र किया कि वो चाहता है कि ख़ित्ते में रहे। अब ख़ित्ते में कहाँ रहेगा? पाकिस्तान ने तो साफ़ इनकार कर दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने साफ़ इनकार कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने साफ़ इनकार कर दिया कि हम अपनी सरज़मीन जो है वो किसी की ख़िलाफ़, जंग के ख़िलाफ़ में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारी अगर पाकिस्तान की अगर सरज़मीन इस्तेमाल होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन के लिए होगी। अब वो चाहता है ख़ित्ते में रुकने का। अब देखें पिछले 20 साल हो गए हैं अमेरिका को इधर आए हुए, तो क्या वो पिछले 20 साल में अफ़गानिस्तान में अमन ला सका? जब पिछले 20 साल में अफ़गानिस्तान के अंदर रह के इन ग्राउंड होकर वो अफ़गानिस्तान में अमन नहीं ला सका, तो किसी दूसरे मुल्क में रह के उसके हवाई अड्डे इस्तेमाल करके क्या वो अफ़गानिस्तान में अमन ला सकता है? ये सिर्फ इसके चोचले अमेरिका के कि वो बेसिकली अफ़गानिस्तान से निकलना नहीं चाह रहा, लेकिन वो फंस चुका है। जो उसने मुज़ाकरात कर दिए हुए हैं, जो ट्रंप ने उस मुज़ाकरात में जो तालिबान के साथ हो चुके हैं वो उनमें फंस चुका है कि उसका निकलना अब मजबूरी है। वरना तालिबान ने मार मार के जैसे पहले बुरा हाल किया अभी भी वही करेंगे, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। वो ऑलरेडी ये चीज़ कैसे बर्दाश्त करें, क्योंकि उन्होंने 1 मई तक निकल जाना था तो वो 1 मई तक नहीं निकले। अब 11 सितंबर तक का टाइम मांगा था अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलने का। बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका का मकसद सिर्फ अफ़गानिस्तान में अमन का नहीं है। अमन का मकसद तो ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, एक वो इंसानी हकूक़ का दावेदार बनता है ना, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने का एक उसका चौंचला है कि दुनिया को दिखाए कि अफ़गानिस्तान में जब तक अमन नहीं आएगा वो यहाँ से नहीं निकलेगा। बेसिकली वो नज़र रखना चाह रहा है, बेसिकली वो नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। अफ़गानिस्तान का मसला है, इस खित्ते का मसला है। इस खित्ते में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना है। फ़ैसला किसने करना है? आप मुझे इस चीज़ को बताइए। मसला आपके घर का हो तो क्या लोग आके, बाहर से लोग आके तो नहीं इसको सॉर्ट आउट करेंगे? मसला आपके घर का है, मसला इस खित्ते का है। इस खित्ते को पता है कि अमन कैसे आना है। इस खित्ते की जो मेजोरिटी है, इस खित्ते की जो ताकतें हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, अफ़गानिस्तान है, फ़ैसला इनको करना है, ना कि अमेरिका आके फ़ैसला करेगा कि यहाँ पर अमन आएगा या नहीं आएगा और कैसे आएगा। ये सिर्फ अमेरिका के चौंचले
ہیں اور دنیا کو دکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر امریکہ ادھر سے نکلا تو طالبان کی حکومت آ جائے گی، اور طالبان کی جیسے ہی حکومت آئے گی داعش اور القاعدہ وہ دوبارہ سے پھر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ یہ وہی چونچلا، یہ وہی اس کا پھینکا ہوا پرانا پتہ ہے جو اس نے 20 سال پہلے پھینکا تھا کہ یہاں پر داعش ہے، یہاں پر القاعدہ ہے، تو نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس نے مین مقصد اس کا روکنا ہے رشیا اور چائنا کو، کیونکہ اگر امریکہ ادھر سے نکلتا ہے تو رشیا اور چائنا آنے والی سپر پاور ہیں۔ چائنا تو آلریڈی سپر پاور بن چکا ہے، اس کا صرف ڈکلیئر کرنا باقی ہے۔ وہ سپر پاور ہیں اکنومیکلی، اگر معاشی طور پر دیکھیں تو وہ اس کو کمپیٹ کر رہے ہیں، صرف کچھ کی ڈیجٹس کا فرق ہے۔ اگر دفاعی لحاظ سے دیکھیں تو چائنا نے بہت پیچھے چھوڑ دیا امریکہ کو، رشیا نے بہت پیچھے چھوڑ دیا امریکہ کو۔ اب امریکہ کو صرف اور صرف اسی چیز کا دکھ ہے کہ اگر اسی چیز کی تکلیف ہے، اگر امریکہ ادھر سے نکلتا ہے، امریکہ نیٹو افواج اس خطے سے نکل جاتی ہیں تو یہ خطہ ترقی کر جائے گا، اس خطے میں امن آ جائے گا، ایک نیا بلاک بن جائے گا، یہاں پر امریکہ کی کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں رہے گی۔ امریکہ کی جو وہ بات ہے وہ پہلے والی بات نہیں رہے گی۔ اس لیے اس نے جو آرٹیکل پبلش کیا، اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ جب امریکی وفد آیا، کچھ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ آئے امریکہ پاکستان کا وزٹ کیا، تو جب وہ واپس گئے ان سے ان کے نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ کیا آپ کا پاکستان کا دورہ ہوا ہے، تو انہوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی رکھی، جس کے لیے اس کی عوام کے اندر ایک ڈاؤٹ گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں، انہوں نے اگرچہ کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ہمیں ہوائی اڈے نہیں دیں گے، لیکن مذاکرات کو بالکل ہم ڈسکلوز اس طرح مذاکرات کو انکار نہیں سمجھ سکتے، ہمارے پاس ابھی بھی آپشن ہے کہ پاکستان ہمیں دوبارہ سے اڈے دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آرٹیکل میں ایک اور چیز شائع ہوئی جو بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی خطرناک ہوئی ہے تو لیکن وہ جھوٹ، لیکن وہ اس آرٹیکل میں یہ چیز شائع کی گئی کہ پاکستان اگر ہمیں اڈے دیتا ہے تو اس نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ اب وہ شرائط کون سی ہیں؟ اگر ہمیں پاکستان اڈے دیتا ہے تو وہ شرائط اس نے کچھ رکھی ہیں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کو اڈے دیں اور وہ امریکہ جو ہے کل کو افغانستان پر اگر اٹیک کرتا ہے تو اس کو پہلے پاکستان سے اجازت لینی ہوگی، پاکستان کو انفارم کرنا ہوگا کہ ہم افغانستان میں اس بندے پر حملہ کر رہے ہیں، اس بندے پر اٹیک کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کر رہے ہیں، اور یہ بندہ اس میں انوالو ہے۔ اگر پاکستان اجازت دے گا تو پھر وہ امریکہ اٹیک کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان یہ چاہے گا کہ افغانستان پر اٹیک کیا جائے، یا اگر اڈے دیتا بھی ہے تو آپ خود ایک سمجھدار ہیں، آپ خود اس چیز کو سوچیے گا کہ پاکستان کبھی بھی افغانستان پر اٹیک کرنے کو نہیں کہے گا۔ اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو پاکستان کے اپنے مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے، پاکستان کے اپنے مفاد پر ایک اس کی بات آتی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، یہ ایک چیز دوہرا معیار، ایک غلط گائیڈنس، ایک غلط طرف بات کو موڑنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان نے یہ شرط رکھی ہے اگر پاکستان کے ہینڈ اوور یہ اڈے کرنے ہیں تو پھر امریکہ کا یہاں پہ انفلوئنس کیا ہوگا؟ اگر اٹیک افغانستان پر کل کو اگر پاکستان امریکہ کو اڈے دیتا ہے تو امریکہ پاکستان کے کہنے پر اگر افغانستان پر اٹیک کرے گا تو اس کو خطے میں رکنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو وہ ابھی بھی کروا سکتا ہے، خطے میں اس کی موجودگی کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ صرف اور صرف عوام کو ایک غلط انفارمیشن دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، اٹس اے پارٹ آف 5th جنریشن وارفیئر۔ سو وہی ہوا۔ اب پاکستان کے کچھ وڈے صحافی جو وڈے دانشور ہیں وہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو کنفیوز کرنے کی، پبلک کو ایک غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسے پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی فوج نے غداری کی ہے، یہ اڈے دینے جا رہے ہیں، اس سے پاکستان کے مفاد، نیشنل انٹرسٹ کو وہ ڈیمیج ہوگا اور پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا۔ پاکستان آلریڈی جو وار اینڈ ٹیرر کی جنگ سے نکل چکا ہے، وہی حالات پھر سے پیدا ہوں گے پاکستان کے اندر۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں، حالانکہ عمران خان صاحب نے بالکل واضح اور دوک ٹوک الفاظ میں یہ چیز بہت کلیئر کر دی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے ہوائی اڈے نہیں دیں گے، نہ ہی ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں گے۔ اگر پاکستان نے انکار نہیں کیا، آپ اس چیز کو سوچیں کہ اگر پاکستان کا موڈ ہے امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دینے کا، تو پھر امریکہ تاجکستان اور ازبکستان کے کیوں ترلے کر رہا ہے؟ ان سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے اڈے دیں؟ اب قزقستان جو ہے وہ تو کافی دور ہے۔ اب دیکھیں، ازبکستان سے بھی اڈے لیتا ہے تو پھر بھی اس کو تاجکستان کی جو ایئر بیس ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر امریکہ کرگستان سے ہوائی اڈے لیتا ہے تو اس کو ایئر سپیس یوز کرنی ہوگی، وہ ازبکستان
اور تاجکستان کی کرنے کی ہوگی، لیکن رشیا یہ بالکل نہیں چاہتا، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ آپ خود اس چیز کو سوچیں، اگر پاکستان نے انکار نہیں کیا تو وہ پھر ازبکستان اور تاجکستان سے کیوں ہوائی اڈے مانگ رہا ہے؟ یہ صرف ایک غلط انفارمیشن ہے آپ کو ڈیلیور کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان اپنے ہوائی اڈے دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور بالکل رشیا بھی اس حق میں نہیں ہے۔ رشیا ایک تیسرا فریق ہے، ایک سپر پاور ہے اس خطے کی آنے والی۔ اب رشیا بالکل یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ دوبارہ اس خطے سے آئے، کیونکہ یہ ملک جان چکے ہیں، پاکستان، رشیا، چائنا، افغانستان اور ایران، وہ بہت ہی اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ اس خطے میں امن تب ہی آئے گا جب امریکہ ادھر سے نکلے گا۔ امریکہ کے ہوتے ہوئے نہ یہ خطہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ہی اس خطے میں امن آ سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ٹیررسٹ اور سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے نا، وہ بذات خود امریکہ کا ہے۔ امریکہ کو اس چیز کا دنیا میں ایک ہیومن رائٹس کا دعوے دار بنتا ہے، لیکن اب دنیا بہت سمجھدار ہو چکی ہے، ان لوگوں کو، خطے کی ان بڑی طاقتوں کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ امریکہ اس خطے کے لیے نقصان ہے۔ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن آئے۔ اگر افغانستان میں امن آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس خطے میں خوشحالی آئے گی۔ اب اس خطے کے جو مین گریٹ پلیئر ہیں، مین پاور پلے ہیں، وہ ایک پاکستان جو مین میجر رول ادا کر رہا ہے، گریٹ پلیئر جو پاکستان ہے، اس کے ساتھ ہی چائنا ہے، رشیا ہے، اور وہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کی اب یہاں پر موجودگی ہو، کیونکہ امریکہ یہاں پر رہا تو امریکہ اس خطے میں نہ تو امن آنے دے گا اور نہ ہی خوشحالی آنے دے گا۔ اس خطے کی خوشحالی اور امن صرف اسی بات سے جڑا ہے کہ امریکہ ایز سون ایز پاسبل اس خطے سے نکلے اور اس خطے میں امن آئے اور اس خطے میں خوشحالی آئے۔ اس لیے آپ اس چیز کو اوائڈ کیجیے گا، اس پریشانی میں جانے کی آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اپنے ہوائی اڈے دے رکھا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان اپنے ہوائی اڈے ہرگز نہیں دے گا۔ اب نہ تو 2001 والا پاکستان ہے اور نہ ہی 2001 والی حکومت ہے، نہ وہ حکومت ہے نہ وہ پاکستان ہے۔ اب پاکستان بدل چکا ہے اور اب حکومت بھی بدل چکی ہے۔ اب پہلے والا وہ پاکستان نہیں ہے جو پہلے تھا، اب پاکستان بدل چکا ہے۔ اب اڈے ملیں گے، ایسا امریکہ بھول جائے، اور ایسا آپ بھی اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا کہ پاکستان اپنے ہوائی اڈے دے گا، کیونکہ اب حکومت عمران خان صاحب کی ہے تو وہ ایسی غلطی بالکل بھی نہیں کریں گے۔ وہ خود آلریڈی اس بات کو کافی دفعہ انڈورس کر چکے ہیں کہ ہم نے ماضی میں یہ غلطی کی امریکہ کو اڈے دینے کی۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔